حمدن پاک اسی مننے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وإطرته وعلماء سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ اور رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی دو عالم احمد مجتبیٰ غریبوں کے غم خار آقا حسین کے نانا فاطمہ کے ابا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد محترم بزرگو، عزیز بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، رب فرماندا ہے یاد کرو میری نعمت نو۔ کیڑی نعمت؟ علیکم، جڑی میں تواڈے اُتے کیتی ہے۔ یا اللہ کیڑی نعمت تو ساڈے اُتے کیتی جڑی اسی یاد کریے؟ اللہ کریم فرماندا ہے اس نعمت نو یاد کرو جیڑی میری نعمت آن تو پہلے تسی آپس دے اندر دشمن سو، آپس دے اندر تسی دشمن سو۔ جدوں میں او نعمت تواڈے ول کلی، فرمایا او میری نعمت دے صدقے دے نال میری اس نعمت نے تانوں پرا بنا چھڈیا۔ محدثین فرماندے نے او نعمت کی سی؟ نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعمت سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب فرماندا ہے میری نعمت نو یاد کرو، میری نعمت دا ذکر کرو۔ کیڑی نعمت؟ فرمایا کہ جڑی نعمت میں تواڈے ول کلی ہے، اس نعمت نے آ کے سب تو پہلے نمبر دے کام میں کیتا ہے کہ او دے آن تو پہلے واقعہ ہی تسی آپ اندر دشمن سو، واقعہ ہی تسی آپس دے اندر ایک دوجے دے جان دے دشمن سو۔ محدثین فرماندے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے مکہ المکرمہ دے اندر ایسی ایک دوجے دے لوکی دشمن سن۔ اگر یہ کسے دا ایک بندہ مارے ہے اونے او دے دو مارے نے، جے کسے دو مارے نے تے اونے او دے چار مارے نے۔ اے مکہ المکرمہ دا رواج سی۔ جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی فَأَلَّفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ، امام الانبیاء نے انہاں دے دلاں دے وچوں بغض کڈ کے، حسد کڈ کے، کینہ کڈ کے، میرے آقا نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ انہاں دے دلاں دے اندر پیار پا چھڑیا ہے۔ محبت نہ کہو سارے سبحان اللہ۔ انہاں دے دلاں دے اندر رب دے پیارے محبوب نے پیار پا چھڑیا اور فرمایا کہ توانوں میں پرا بنا چھڑیا ہے۔ تو جدوں پرا بنایا تے پھر جڑے لوگ ایک دوجے دے دشمن سن، جڑے ایک دوجے دے جان دے ویری سن، جدوں مدینے والے آقا نے انہوں نے پرا بنایا، پھر جدے دو باغ سن، توجہ کرنا، جدے دو باغ سن انہیں کیا دو باغ، ایک باغ تیرا ایک باغ میرا، اور جدیاں دو بیویاں سن انہیں کیا ایک نو میں دینا طلاق، او تو رکھ لے۔ اور پھر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیار، ایسی محبت فرمائیے فَأَلَّفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ، میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے دلاں دے وچوں کینہ کڈ کے، بغض کڈ کے، حسد کڈ کے امام الانبیاء نے انہوں پرا بنا دیتا۔ پھر اگے اللہ فرماندا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ انہوں پرا بنا دیتا۔ پھر رب فرماندا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ اگر میرا محبوب نہ ہوندا، میرے آقا علیہ السلام تشریف نہ لے ہوندے، تے پھر فرمایا کہ قریب سی کہ اِذْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، مطلب سمجھ لو کہ اے کنارہ ہے، فرمایا اشفاء حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے جہنم دا کنارہ ہے، اگر میرا محبوب نہ ہوندا تے او قریب سی کہ تسی جہنم دے اندر ڈگ پیندے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے تے آقا علیہ السلام نے توانوں جہنم تو پکڑ کے میرے آقا نے جنت دے دروازے تک پہنچا چھڑے آئے، جہنم تو پکڑ کے مدینے والے آقا نے جنت دے دروازے تک پہنچا چھڑے آئے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ،
فرمایا اس نعمت نو یاد کرو کہ جڑی نعمت میں تواڈے اُتے کیتی ہے۔ اگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی میرے غلام نے، فرمایا کہ انہاں نو میں آپس دے اندر پرا بنا چھڈیا ہے، انہاں نو میں آپس دے اندر پرا بنا چھڈیا ہے، انہاں دا ویر نہیں بلکہ میں رب دا رسول ہون دے باوجود انہاں نو آپس دے ایسا پیار دیتا ہے، ایسی محبت دیتی ہے کہ حضرات جس طرح دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو پرا بنایا، جدو امام الانبیاء نے پرا بنایا ایک مہاجر نو ایک انصاری دا پرا بنایا، اس طرح بناندیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا حضرت علی بچ گئے، باقی سارے نو پرا بنا رہے نے۔ ہن امام الانبیاء نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا تو رہ گیا؟ جی آقا میں رہ گیا۔ فرمایا علی گھبرا نہیں، تو اج تو بعد محمد دا پرا ہے، تو اج تو بعد محمد دا پرا ہے۔ پھر آخری گل میں کرن لگا کیونکہ پچھلے جمعے دا خطبہ رہندا سی، گل کرن لگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا غلام جدا نام ابو بکر صدیق ہے، آپ دا رشتہ امام الانبیاء دے نال اس طرح دا رشتہ ہے کہ پوری کائنات دے اندر کی پوری دنیا تے کسے دا رشتہ انج دا نہیں جہیں دا رشتہ ابو بکر صدیق دا امام الانبیاء دے نال ہے۔ ہر لحاظ دے نال ابو بکر صدیق اول نے۔ حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے ابو بکر صدیق، عرض کردے نے سونےاں ابو بکر دیاں 3 تمنا نے۔ میرے آقا نے فرمایا کیڑیاں؟ آقا جی پوریاں فرما دیو تھے۔ میرے مدینے والے آقا نے فرمایا بول۔ عرض کیتی سونیاں دل میرا ہی کردہ ہے مال میرا ہوئے تے سونیاں میں تیرے قدماں تو قربان کر دے ماں۔ انجنی محبت نے سارے کبو سبحان اللہ۔ مال میرا ہوئے تے سونیاں میں تیرے قدماں تو قربان کر دے ہاں۔ دوجی تمنا سونیاں دوجی تمنا ہے وے تو بیٹھا ہوئے تے میں ابو بکر تینوں رج کے ویندا ہوں۔ تے تیجی تمنا ہے وے سونیاں تھی میری ہوئے تے سونیاں بیوی تیری بنے۔ پھر ایک وقت آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مال واسطے اعلان کی تھا، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال کردہ ہے سی آپ لے کے تے سرکار دے قدمہ دے اندر میرے آقا نے فرمایا گھر واسطے کی چھڑ کے آیا ہیں؟ جے ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہوندا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں یا ایتھے امام الانبیاء آئے نے تے گھر کوئی نہیں تے ابو بکر صدیق کدی بھی نہ کہندے۔ جے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ لیا، جے ابو بکر صدیق نے کہہ لیا تے جناب میرے آقا ہی فرمان دے ابو بکر ہوں نہ کی ہوں نہ کی۔ ابو بکر صدیق نے کہتی آقا گھر والیاں واسطے سونیاں تینوں چھڈ کے آیا، اللہ دا رسول میرے واسطے کافی ہے۔ اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ایک ویلا آیا او غار سور، اوتھے ابو بکر جو سرکار نو لے کے ٹر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آ تیری دوجی تمنا دا بھی ویلا آ گیا ہے، ہن میں محمد بیٹھا تے تو محمد نو رج کے محمد دا دیدار کر لے۔ اور تیجی تمنا فرمایا ابو بکر آ تیری تیجی تمنا بھی پوری ہون دا ویلا آ گیا ہے۔ سونیاں کی فرمایا میرے اللہ نے مینوں حکم فرمایا بیٹی تیری ہوے گی نکاح میں محمد کراں گا۔ حضرات اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ امام الانبیاء دے نال ہووے، خود بھی غلام، والدین بھی غلام، اولاد بھی غلام تے بیٹی مومنہ دی ماں ہے۔ 5 رشتے نے ابو بکر صدیق دے امام الانبیاء دے نال، خود بھی غلام، والدین بھی غلام، اولاد بھی غلام، اولاد بھی غلام تے بیٹی مومنہ دی ماں ہے۔ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچیا، اے دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عائشہ الصدیقہ کو نبی دے کو لے کے آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بچی اے بیٹی میری سونیاں تواڈے غم نو دور کر دے گی، سونیاں اے میری بیٹی تواڈے غم نو دور کر دے گی، تسی ادھے نال نکاح فرما لو۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نال نکاح کیتا. جدو جناب عائشہ نال نکاح کیتا, نکاح کرن تو بعد سرکار نے اپنے گھر کے اندر نہیں آتی. توجہ میرے وال کرنا, اجے سرکار نے گھر اندر نہیں آتی. امام الانبیاء مکہ چھڈیا تے مدینے آ گئے. تو مدینے پہنچے تے جناب ابو بکر صدیق عرض کیتی, سونیا اپنی بیوی نو اپنے گھر کیوں نہیں لیاوندے؟ سبحان اللہ. آپ نے یاد کو سبحان اللہ. اج سو کے تقریر نہیں سنی, جاگ کے سنی, اور میں بڑی محنت کے نال یہ مواد تیار کیتا اور میں دسنا ہے. اللہ رسول کے فضل تو بعد والدین کی دعاواں, حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اور عطا دا صدقہ اج میں دساں گا نبی دے صحابہ دی اور نبی دی اہل بیت دی رشتہ داریاں کی نے. آپ جنی گل کراں گا میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں, بہانا کم میں منانا کم نہیں. جنی گل کراں گا میں اپنی زندگی دے اندر ذمہ دار ہاں. حضرت ابو بکر صدیق نے کی آقا اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں لیاوندے؟ ہن آقا دا جواب سنو. میرے آقا نے فرمایا, ابو بکر میرے کول مہر واسطے, حق مہر واسطے دین واسطے رقم کوئی نہیں. جدو اینی گل کیتی ابو بکر صدیق نے 12 اوٹیاں نبی دی عبادت پیش کیتا. عرض کیتی, سونیا اے حق مہر میرے کو لو 12 اوٹیاں تے سونا اے حق مہر اپنی بیوی نو دے کے تے اپنی بیوی نو اپنے گھر لے کے آؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر حق مہر دی رقم تو مینوں دینا ہے پیا. عرض کیتی, سونیا ابو بکر بھی تہاڈا ہے, ابو بکر دا مال بھی تہاڈا ہے. سونیا ابو بکر دا مال قبول فرما لو. حضرات اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں دنیا دے اوتے ہر کسی دا بدلہ لا گیا, دنیا دے اوتے میں ہر کسی دا بدلہ دے گیا, ماں سوائے ابو بکر تو. ابو بکر دا بدلہ میں دنیا تے دے نہیں سکیا. ایک دن قیامت دا دیہڑا ہوے گا, فرمایا قیامت دے دیہڑے میرا اللہ ابو بکر دا بدلہ عطا کرے گا. کرنا مقصد نہیں, اپنا عقیدہ بیان کرنا مقصد ہے. تاریخ عامہ ایک کتاب ہے اور صفحہ نمبر 147 وہ جو تے لکھیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حق مہر دی رقم ادا کی تھی. پوری دنیا دے اوتے کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جڑا دھی بھی دے, حق مہر دی رقم بھی دے. اے اگر نظر آئے گا تو ابو بکر صدیق نظر آئے گا, صداقت نظر آئے گا. حضرات ایک رشتہ توجہ کرنا, ایک رشتہ اے نبی دے نال ابو بکر نے اپنی بیٹی نبی دے نکاح کر دی, اور دوسرا رشتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا نواسا جنہ دا نام حضرت امام حسین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے دی شادی ہوئی حضرت شہر بانو دے نال. شہر بانو کون ہے؟ ایک ایران دے بادشاہ دی پوتری جرد شہر بانو دے پیو دا نام. جدو حضرت عمر فاروق نے ایران فتح کیتا, ایک قید ہو کے 2 شہزادیاں نال آئیاں, اور حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ دی دور خلافت دور حکومت جناب فاروق اعظم منبر تے بیٹھے نے. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, پتر حسین عرض کی ابا جان حکم ہوئے. فرمایا چلیے پتہ لگا عمر نے ایران فتح کیتا ہے, چلیے جا کے میں اپنے بھرا عمر کو مبارک دے گیا. سمجھدار بندے بیٹھے دسو مبارکاں اپنے نو دے دیا نہیں یا دشمناں نو دے دیا؟ حضرت علی چلے فاروق اعظم کی بارگاہ دے اندر, ادھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر دے بیٹھے نے. جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا جدا نام محمد بن ابو بکر ہے, وہ بھی بارگاہ اندر پہنچیا. ادھر جناب مولا علی گئے, جناب مولا علی نے
جا کے فرمایا یا اخی، اے پیارے امیر المومنین، اے میرے برا تینوں مبارک ہوئے، اے میرے برا تینوں مبارک ہوئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے پیارے علی قاضی مبارک باد دے ہو، لوگوں توجہ کرنا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پیارے علی مینوں قاضی مبارک باد دے ہو۔ فرمایا عمر مبارک تینوں اے دینا وا اللہ نے تیرے تو اران فتح فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر دو شہزادیاں پیش کیتیاں گئیاں ایران دے بادشاہ دیاں، دو پوتریاں، ایک دا نام شہربانو ہے، دوجی دا نام ایران بانو ہے، دوویں بیٹیاں پیش کیتیاں گئیاں۔ مسلماناں دے اندر خیال ہے کوئی کہندا ہے جناب مینوں ملے گی، کوئی کہندا ہے جناب مینوں ملے گی، کوئی حضرت عمر فاروق دا پتر عبداللہ کہندا ہے توجہ کرنا، عمر فاروق دا پتر عبداللہ کہندا ہے ہو سکدا ہے مینوں مل جائے، ہو سکدا ہے میں امیر المومنین دا پتر ہاں، ہو سکدا ہے جنت نکاح میرا ہو جائے۔ لوگوں توجہ کرنا، اپنے ذہن وچوں دریاوی خیال کڈ امام الانبیاء دا پیار لے کے بھائی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا او کی سوچ دے ہو، او تسی جان دے نہیں اے شہزادیاں بادشاہیاں نے، انہاں دا نکاح بھی میں کسے بادشاہ دے پتر نہ نہیں کراں گا۔ فرمایا اے شہزادیاں نے بادشاہ دیاں، اے شہزادیاں نے بادشاہ دیاں، انہاں دا نکاح بھی میں کسے بادشاہ دے پتر نہ نہیں کراں گا۔ ہر بندے دا ذہن ہے، ہر بندے دا خیال ہے، ویکھیے او کیڑا بندہ ہے جہدے نال نکاح شہربانوں دا ہوے گا۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے میرے ذہن اندر خیال آیا عمر پتہ نہیں ہے عبداللہ پتہ نہیں جڑی دوجی بہن دی او دا نکاح تیرے نال ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں اپنے بابے وال وینا وا پیا، میرا بابا عمر فرماندے نے میرا علی کتھے وے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمایا امیر المومنین میں حاضر ہوں کی حکم ہے؟ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے فرمایا اے پیارے علی تواڈا پتر حسین کتھے وے؟ حضرت علی نے فرمایا جناب کولے، فرمایا لے آؤ ساڈے حسین نو۔ حضرت حسین نو قریب کیتا، اپنی کتاباں نہیں بغانیاں کتاب اندر دکھانا واسطے تیار آ۔ لوگوں جناب سیدنا فاروق اعظم نے ایک ہاتھ پکڑیا جناب امام حسین دا، دوجا ہاتھ پکڑیا شہربانو دا، تے نکاح پڑھیا شہربانو دا حضرت حسین دے نال۔ لوگوں جدوں حسین دا نکاح ہو گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو شہربانو دے سر تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے تے دم کیتا۔ دم کرن تو بعد مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین ابا جی کی حکم ہے؟ فرمایا پتر اس بی بی دا خیال کری، پتر اس بی بی دا خیال کری۔ عرض کی دی ابا جان اس بی بی اندر کیڑی کوئی خاص گل ہے؟ فرمایا پترا تو نہیں جاندا میریاں اکھاں نال ویکھ کے بی بی نو اماماں دی ماں بنن والی ہے۔ پترا اس عورت دا خیال کری، اے عورت نو اماماں دی ماں بنن والی ہے۔ ہن شہر بانو دا نکاح ہو گیا امام حسین دا، ہن ریان بانو وہ کھڑیاں ادھروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجے دھیان ماریا۔ عبداللہ بن عمر پھر کھڑے ہو گئے، ابا جی میں آجنا، فرمایا پترا بیٹھ جا۔ ادھروں آپ نے دھیان ماریا، فرمایا میرے یار ابو بکر دا پتر محمد کتھے وے؟ حضرت محمد بن ابو بکر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے عرض کی تھی جناب میں آجا رہا۔ فرمایا میرے قریب آ جا۔ محمد بن ابو بکر نو قریب کیتا،
یہ قومی پیاری نہیں بلکہ قومی سانڈو نے ادھر اللہ نے شہر قانون مختر ادا کیتا او دا نام رکھیا زین العابدین ادھر اللہ نے ریان قانون مختر دیتا او دا نام رکھیا قاسم ہن یہ حضرت قاسم اور حضرت زین العابدین یہ دومی دشمن نہیں سن بلکہ دومی مسیر سن یہ دومی دشمن نہیں دومی مسیر نے امام زین العابدین اور حضرت قاسم یہ دومی خالہ ذات پرا نے اگے ادھر حضرت امام حسن اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی او دا نکاح ہویا امام قاسم دے نال حضرت قاسم دے نال کون قاسم جڑے ابو بکر صدیق دا پوترا ہے او دے نال نکاح ہویا ہن حضرت قاسم اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی او دا نام رکھیا فاطمہ جنوں لوکی فرما دے سبحان اللہ جنوں لوکی فرما دے زین العابدین اللہ نے ایک پتر عطا کیتا او دا نام رکھیا محمد جنوں دنیا امام باقر آتی ہے امام باقر دا نکاح حضرت فروا دے نال ہویا جدو فروا دے نال نکاح ہویا تے اللہ نے فروا نوں تو پتر عطا کیتا جدا نام آپ نے رکھیا امام جعفر صادق لوگ حضرت امام جعفر صادق نوں پوچھیا گیا جناب اے تے دسو تسی ابو بکر صدیق کو صدیق من دے ہو فرمایا ہاں میں صدیق مننا وا نام صدیق پوچھنے والے میں ابو بکر کو صدیق مننا وا پوچھنے والے میں ابو بکر کو صدیق مننا وا پوچھنے والے میں ابو بکر کو صدیق مننا وا ایک بندے نے سوال کیتا امام باقر امام جعفر صادق دے کول جناب دسو نا تانوں نہ تواڈے باپ نو صادق نہیں کہا جاندا تواڈے دادے نو صادق نہیں کہا جاندا امام حسن نو صادق نہیں کہا جاندا مولا علی نو صادق نہیں کہا جاندا تانوں صادق کیوں کہا جاندا ہے لوگ توجہ کرنا اپنے ذہناں وچ دنیاوی خیال کر کے نبی دی آل دا نبی دی اصحاب دا پیار لے کے بھئی تیرا ایمان روشن ہوے گا حضرت امام جعفر صادق دا جواب سننا امام جعفر صادق نے فرمایا او سوال کرنے والے سن لے وانا فرمایا پوچھنے والے ابو بکر صدیق تو بارا میرا نانا لگتا ہے پوچھنے والے ابو بکر تو بارا میرا دادا لگتا ہے فرمایا ابو بکر دو بارا میرا نانا لگتا ہے ابو بکر دو بارا میرا دادا لگتا ہے اس واسطے امام جعفر صادق کہا جاتا لوگوں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا رشتہ ہے کہ آپ نے اپنی دھی نبی دے نکاح دی اور دوسرا رشتہ ہے کہ آپ دا بیٹا اور امام حسین یہ دونوں سان پھر تیجا رشتہ ہے آپ دا پوترا اور حضرت امام حسین دا پتر یہ دونوں دشمن نہیں بلکہ دونوں مسیر حضرات اگے آؤ حضرت سراج المبین فی شرح امیر المومنین کتاب ہے صفحہ نمبر 416 یہ اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جنہ کا نام حضرت جعفر انتہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے جنگ دیتے آپ کے بازو کٹے گئے اور حضرت امام جعفر نے کہ آپ حوال رندے سن اور آپ دی بیگم دا نام اسما جدوں حضرت امام جعفر دا وصال ہو گیا شہادت ہو گئی آپ شہید ہو گئے ان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ ماری کہ میں اپنی پرجائی دا نکاح کدے نال کراں کسے نے فرمایا جناب تسی آپ کر لو کسے نے کچھ آپ نے فرمایا نہیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے آپ نے فرمایا پیارے صدیق میرے علی دا دل کردا ہے میری پرجائی دے نال نکاح تسی فرماؤ محبت نہ کہو یا سبحان اللہ سمجھدار بندے دا تنقید نہیں عقیدہ بیان کرنا میرا حق بن جائے اے دسو بندہ پرجائی دا نکاح دشمن نہ کردا کہ سجنا نال کردا
پتا چلیا کہ ابو بکر صدیق دے مولا علی میاری کسر مار کے تو بھی سجن سن حضرت ابو بکر صدیق دا نکاح حضرت اسما دے نال ہو گیا اللہ نے حضرت اسما دے وچوں ایک پتر عطا کیتا جدا نام آپ نے رکھیا محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر دا جدوں وصال ہویا آپ دے وصال تو بعد اس عورت دے نال نکاح کیتا حضرت مولا علی سوال کیتا کہ مولا علی کو جناب پہلے بھی تے تسی نکاح کر سکدے سو پہلے نکاح کیوں نہیں کیتا ہوں تو نکاح کیتا جے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نالوں افضل کوئی نہیں سی جدوں ابو بکر دا وصال ہو گیا اس تو بعد مینوں اپنے نالوں افضل کوئی نہیں دسیا اس واسطے میں اپنا نکاح جڑا اپنی پرجائی نال کیتا حضرت اسما نال کیتا ہے اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جتھے میں اپنے نکاح کیتے یا جتھے میں اپنی دھیاں دے نکاح کیتے فرمایا میں اپنی مرضی نہیں کیتی میں او کام کیتا جو میرے رب نے مجھے حکم فرمایا عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جنہ دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی مطلق ہو گئی جنہ دا نام حضرت افضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر دے کول آئے جناب علی دے کول آئے اپنی بیٹی دے واسطے کیا جناب نکاح فرما لو انہاں تمہاں توجہ نہ کیتی لوگوں توجہ کرنا چلنے حضرت عمر فاروق میں نبی دی بارگاہ دے اندر آیا اگر کیتی سنیا میں اپنی بیٹی دا نکاح ابو بکر نال کرنا چاہندا سا مولا علی نال کرنا چاہندا سا انہاں تمہاں نے سونے کوئی اظہار نہیں فرمایا میرے نال کوئی ہاں نہیں کیتی اللہ دے نبی نے فرمایا اے عمر گھبرانا علی نو اللہ دی عورت عطا کرے گا او دے نام دی دنیا دے اوتے دوجی عورت نہیں ہوے گی فرمایا اے پیارے فاروق گھبرانا اللہ تیری بیٹی نو ایسا شوہر عطا کرے گا اس شوہر ورگا دنیا اوتے دوجا بندہ کوئی نہیں ہوے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گل نہیں کرتا پیا بغانے دی کتاباں پڑھنا وا پیا لوگوں توجہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نو میں اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ دیاں گا اے عمر گھبرانا اے عمر پریشان نہ ہو تیری بیٹی دے نال نکاح میں محمد کراں گا میرے محمد ورگا دنیا تے دوجا انسان پیدا ہی نہیں ہویا آپ دا نکاح حضرت ام سلمہ دے نال ہویا سرکار دی بیوی سی حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ کی ایک بیان سی دا نام سی کرینہ صغرا اور کرینہ صغرا دے نال نکاح ہویا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دا عبد الرحمن بن ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوویں آپ دے سامنے کیونکہ آپ دی شادی ام سلمہ دے نال تے ام سلمہ دی سکی بہن جدا نام کرینہ صغرا ہے او دلہن بن کے تے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دے گھر گئے حضرات پھر اللہ نے عبد الرحمن بن ابو بکر نو ایک بیٹی عطا کی جدا نام اپنے حفظہ رکھیا او دا نکاح آیا منظر بن زبیر بن عوام دے نال حضرت منظر بن زبیر بن عوام دا انتقال ہویا انتقال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دی پوتری او دا نکاح ہویا حضرت امام حسین دے نال حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دی ایک بیٹی سی جدا نام سی حفصہ او دا نکاح ہویا منظر بن زبیر بن عوام دے نال حضرت منظر بن زبیر بن عوام دا انتقال ہویا عام دے وصال تو بعد ایدا نکاح ہویا حضرت امام حسین دے نال پھر اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو ایک بیٹی عطا کی تھی جدا نام ہندا سی آپ نے ہندا دا نکاح امام حسن دے نال فرمایا اے رشتے یہ رشتے دینے پتہ چلے انہاں دا رشتہ لینا رشتہ دینا اس بات کی دلیل ہے آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ اندر انہاں دا پیار ہے
عزیزان گرامی آوکے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا رسول ہوں جڑی عورت میرے نکاح دے اندر آ جائے اس عورت دے نال دی پوری دنیا دے اوتے کوئی دوجی عورت کوئی نہیں کیونکہ جس طرح میں نبیاں دے افضل ہاں جس طرح اللہ نے تمام شاناں مینوں عطا کیتیاں نے جدی نسبت میرے نال ہو جائے گی اللہ محمد دے صدقے انہوں بھی مقام عطا فرما دے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان سن لو جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں میں نوے دسو کہ تواڈے اندر کوئی بندہ اپنے وڈیاں دیوں کوئی گالاں بندہ دینا پسند کرے گا لوکاں کیا جناب اسی تے نہیں پسند کران گے کہ کوئی بندہ ساڈے وڈیاں نوں گانا دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیارے غلام لوگوں حضرت امام جعفر صادق بول کے گل کے لوگوں سن لو اے پیارے ابوبکر صدیقوں نے جڑا میرا نانا بھی لگدا ہے جڑا امام جعفر دا فرمایا دادا بھی لگدا ہے جڑا میرے نال پیار کرے گا پہلے میرے نانے نال پیار کرنا پوے گا جڑا میرے نال پیار کرے گا پہلے انہوں میرے دادے نال پیار کرنا پوے گا۔ ایک بندے نے سوال کیتا جناب اگر ایک بندہ تواڈے نال پیار کردا ہے تواڈے نانے نال محبت نہ کرے تواڈے دادے نال محبت نہ کرے کیا تسی انہوں چنگا سمجھو گے؟ آپ نے فرمایا او سوال کرنے والے سن لے جڑا بندہ میرے نانے نو چنگا نہیں کرے گا جڑا بندہ میرے دادے نو چنگا نہیں کرے گا فلیس منی او بندہ میرا کچھ نہیں لگدا میں اودے نال پیار کراں گا جڑا ابوبکر دا تابعدار ہوے گا جڑا ابوبکر دا تابعدار ہوے گا میں اودے نال پیار کراں گا جڑا ابوبکر نال پیار نہیں کرے گا فرمایا میرا کوئی نہیں کرتا۔ اگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے پتر عطا کیتا جس کا نام زین العابدین اور حضرت زین العابدین اللہ نے پتر عطا کیتا جس کا نام امام باقر ہے اور حضرت امام باقر دے کول ایک بندہ آیا انہیں آ کے آخیا جناب دسو کیا تلوار کو زیورات کا راستہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا یعنی کہ موٹ سونے نہیں بنانا کہ دسو چاندی نہیں بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا جناب یہ دسو جائز کی دلیل دیو۔ آپ نے فرمایا یہ دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کرتے رہے۔ سوال کرنے والے نے کہا جناب ابو بکر کو کیا تسی بھی صدیق بن دے؟ توجہ میرے وال کرنا کیا ابو بکر کو تسی بھی صدیق بن دے ہو؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن لے ابو بکر کو میں صدیق مننا سوال کرنے والے ابو بکر کو میں صدیق مننا سوال کرنے والے ابو بکر کو میں صدیق مننا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی جس کا نام حضرت ام کلثوم سی۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے حضرت عمر کے نال کیتا۔ حضرت عمر کے نال نکاح ہویا علی دی بیٹی دا جس کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ اور ایک بار حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ہے آپ نے اپنے ایجی اپنے نوکر اپنے غلام روم دے اندر روم دے بادشاہ کیسر آپ نے کچھ پیغام دے کے بھیجیا تے حضرت ام کلثوم کو پتہ چلیا کہ روم دے بادشاہ دے کول کیسر دے کول امیر المومنین پیغام دے کے بھیجن لگے نے۔ آپ نے اپنی نگرانی کو بلایا ایک چھوٹی سی شیشی لئی اس شیشی کے اندر آپ نے عطر پایا خوشبو پائی تے فرمایا ایجی نو کہہ کہ خوشبو جڑی ہے روم دے بادشاہ دی بیوی تک پہنچا دے۔ جدو حضرات وہ ٹر گیا رہا کہ انہیں جا کے خوشبو دیتی تے انہیں انعام دے اندر کوئی ہیرے جوہرات دے کے بھیجے۔ انہوں غلام جڑا انہیں آ کے ہیرے جوہرات پیش کیتے حضرت ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی نے وہ ہیرے جوہرات لے کے نا آپ اپنی گود میں پا کے کدی سجے کر دیا نے کدی کھبے کر انج کہہ لو کہ آپ انہیں نال نہ منوس ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تے جناب فاروق اعظم آ گئے۔ آپ نے آ کے فرمایا میرے پیارے فقہ یا کہ ہیرے جوہرات کتوں آئے؟ آپ نے کہا جناب میں امیر المومنین اے ہیرے جوہرات جڑے یہ جناب میں خوشبو بھیجی سی
روم دے بادشاہ دی بیگم اونے انعام دے اندر مینوں اے ہیرے جوہرات بھیجے. آپ نے فرمایا اچھا پھر اے جڑے ہیرے تے جوہرات نے اس ہیرے تے ساڈا حق نہیں ہے بلکہ بیت المال اندر جان گے. اپنا کہو یا سبحان اللہ. اے بیت المال اندر جان گے. جدوں اینی گل کیتی نا حضرت ام کلثوم کہنے لگیاں کہ خوشبو کریے میں حق تے میرا بنتا بیت المال اندر جان کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریے کہ فیصلہ کروا دی. کدے کو؟ فرمایا فیصلہ میں اپنے سوہرے کو کروا لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مولا علی نو بلایا. مولا علی آیا. آپ نے فرمایا بٹیا کی گل ہے؟ باجی آ مینوں ہیرے جوہرات انعام اندر آئے نے. عمر فاروق کہہ رہے نے ہیرے جوہرات بیت المال اندر کرنے نے. ابا جی تانوں بلایا اس واسطے تسی فیصلہ فرما دے. لوگوں توجہ کرنا. جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بٹیا مینوں اے تے دس جڑی تو خوشبو کلی سی او کنے پیسیاں دی سی؟ عرض کیتی ابا جان 2 درہماں دی سی. ابا جان 2 درہم سن. 2 درہماں دی میں خوشبو لے کے کلی سی. فرمایا بیٹی 2 درہماں دے تو ہیرے جوہرات نہیں لے. فرمایا باقی مال بیت المال کر دے. عرض کیتی ابا جانے کیوں ہے تے مال تے میرا ہے. فرمایا بیٹیا مال تے تیرا ہے. فرمایا سن لے اے اچھی تے مسلماناں دا سی. اے اچھی تے مسلماناں دا سی. اے جان والا تے مسلماناں دا سی. اس واسطے بیٹیا تے تیرا حق نہیں اے تے مسلماناں دا حق بندا ہے. پھر حضرت امام جعفر صادق نے کو سوال کیتا کہ جناب دسو عورت عدت کتنے گزارے؟ آپ نے فرمایا کتنے مرضی گزار لے. انہوں نے کہا جناب مسئلہ سمجھ نہیں کرنے آیا وضاحت فرماؤ. توجہ کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جدوں آپ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جدوں عمر فاروق دا وصال ہویا ہے آپ دی شہادت ہوئی ہے تے مولا علی گیا نے اپنی بیٹی نو لین واسطے. جدوں مولا علی اپنی بیٹی ام کلثوم نو لین واسطے عمر دے گھر دے اندر گئے نے. فرمایا بٹیا تیرا خامد شہید ہو گیا ہے. بٹیا تیرا خامد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. بٹیا آ جا اور اس گھر نو چھوڑ دے اور عزت اپنے باپ علی دے گھر دے اندر گزارنی ہے. فرمایا اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی نو اپنے گھر دے اندر آندا ہے. اگر عورت اپنے گھر اندر عزت گزارے تے تاں ٹھیک ہے. فرمایا اگر عورت عزت اپنے ماں باپ دے گھر اندر گزارے تے تاں ٹھیک ہے. لوگا پوچھا جناب میری وجہ؟ فرمایا دی وجہ ہے ام فاروق دی بیوی نے عزت گزاری اپنے باپ دے گھر دے اندر. میں اس واسطے کہنا وا عزت عورت اپنے گھر اندر گزارے تے تاں ٹھیک ہے. اپنے باپ دے گھر اندر گزارے تے تاں ٹھیک ہے. سمجھدار بندے بیٹھے یہ دسو جے انہاں دا کوئی اختلاف ہوندا کوئی بیان ہوندا تے جناب حضرت علی عمر نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے؟ ایک بندہ آندا جناب یہ دسو کہ حضرت علی دی بیٹی کون سی دا نام میں رسول ہوں. میں کہ بھائی یہ تو دس تینوں جو تین پتر کے 4 پتر 5 پتر ہوں 2 تیریاں دھیاں ہوں. ایک بندہ کھلو کیا کہ جناب چودھری صاحب کے 3 پتر ہے اتنے 2 دھیاں دے 2 پتر دے آئے نہیں. میں کیا 10 کو برداشت کرے گا ہے نہیں میں مار دیا گا. میں کہ جی تیری غیرت گوارا نہیں کر دی تو مولا علی نو کی سمجھ. اللہ دے بندے کسی کو کہنے لگے لفظ کہنے لگے کہ جی فلانے دی دھی کونی سی فلانے دا پتر ہی کونی سی. یہ دیکھو جی میں عام بندے نو گل کرا عام بندہ برداشت نہیں کرتا تے میں نبی کریم دے نماز دے متعلق بیان نہ پیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتفاق چلو کہ آپ نے فرمایا اپنی کتاب اپنی بغانے کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کھلو کے فرمایا لوگوں سن لو ابو بکر عمر عثمان فرمایا یہ نے جہدے نال علی بھی پیار کردا تے علی دا پورا خاندان بھی پیار کردا. فرمایا لوگوں سن لو میں نہیں ہوں ابو بکر نال بھی پیار کرنا عمر نال بھی پیار کرنا عثمان
گل بھی بیان کرنا. پھر آپ نے اس ضمن کے اندر ایک بات نقل کی تھی کشف الغمہ موت پر قرآنی کتاب اندر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کی موجودگی کے اندر دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا. میرے نبی نے فرمایا علی جنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. المقتر اشارہ کرنا آپ کا مثال ہو گیا. دوسری شادی کی تھی اللہ نے پتر عطا کیا. اس عورت کا نام ام لیلہ. اللہ نے پتر عطا کیا او دا نام رکھیا ابو بکر. پھر آپ نے دوسری شادی کی تھی اس عورت کا نام ام حبیبہ. اللہ نے پتر عطا کیا نام رکھیا عمر. پھر آپ نے تیسری شادی کی تھی اللہ نے دو پتر عطا کیے تھے. ایک کا نام رکھیا عثمان دوسرے کا نام رکھیا غازی عباس علمدار. سوال کرنے والے نے سوال کیا جناب تے دسو تساں ابو بکر عمر عثمان نام رکھے نے یا تمہوں اور نام نہیں دستے اے نام کیوں رکھے نے؟ حضرت علی کا جواب سننا. مولا علی نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر ہاں. میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. میں جاننا ایک وقت آئے گا لوگی مینوں تے منن گے. ایک وقت آئے گا لوگی منن تے پیار کرن گے. ابو بکر عمر عثمان دے نال عداوت رکھن گے. میں ابو بکر عمر عثمان نہ رکھ کے دسیا لوگو میں علی ابو بکر دا بھی غلام ہاں. میں علی عمر دا بھی غلام ہاں تے میں علی عثمان دا بھی غلام ہاں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد مولا علی نے فرمایا میں نام اس واسطے رکھے نے کہ میں لوگوں کو دسنا چاہنا میں ابو بکر دا بھی غلام ہاں میں عمر دا بھی غلام ہاں میں عثمان دا بھی غلام ہاں. کہ سنو امام الانبیاء نے مثال دے ایام قریب آئے. میرے نبی نے فرمایا کہ جماعت واسطے ابو بکر کو جا دیو. اشارہ کرنا ابو بکر مصلی تے آئے. ہن مگر کھلون والا کون ہے جدا نام عمر ہے عثمان ہے علی ہے طلحہ ہے زبیر ہے ابو ذر غفاری ہے. نبی نے غلام کھڑے ہیں. دنیا داری کی مثال ہے تو تے میں کسی نے عداوت ہو جائے مارا جی اج دے مسجد دے مولوی نے بندہ ناراض ہو جائے نا مارا گیا اسی نماز پڑھنی چھڑ دیں. پہلا کام یہ کرنے نماز نہیں پڑھتے جبکہ کچھ نماز میری تے مگر ہوندی نہیں. میں 10 سال پڑھتے رہی تے ایک بار میری ہوندی نہیں. یہ نہیں پتہ 10 سالوں دی ضائع ہو گئی میری ہوندی نہیں. یہ تیری میری کفیت ہے. لیکن مولا علی جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا لوگو میرا علی اتنی دیر بولتا نہیں جتنی دیر میں اللہ کا حکم نہ ہو. میرا علی جدوں بولتا ہے حق بولتا ہے. اور مولا علی نبی دے پیارے غلام ابو بکر صدیق دے مگر کھڑو کے صدارہ نمازاں پڑھی ہیں. اور بعد محدثین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے صدیق جڑی نماز میں تیرے مگر پڑھنا نماز دے دی لذت آئی ہی. عزیزان گرامی اکرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو میرا عثمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق جناب عمر فاروق دی رشتہ داریاں بیان کیتیاں. حضرت عثمان غنی والے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا رشتہ عثمان نوں دتا. اج نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی جناب رقیہ دا مثال ہو گیا. امام الانبیاء جنازہ پڑھان واسطے آ رہے نے جناب عثمان نال نے چلدیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو قبر اندر اتاریا گیا دفنایا گیا. اور نبی دے غلام واپس آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون سو عثمان کہ متعلق میرے نبی نے فرمایا لو میرا عثمان عام نہیں میرا عثمان تے ہوے جے تو اللہ بھی حیا کردا ہے اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے. سیمن اندر کرنا امام الانبیاء بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دی پنڈلی مبارک تو کپڑا لتھا ہوا ہے. جناب ابو بکر صدیق ہے پنڈلی مبارک ننگی ہے. فاروق اعظم ہے پنڈلی مبارک ننگی ہے. تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عثمان آ گئے. عثمان نے قدم اندر رکھے اللہ کے نبی جلدی دینا اٹھے اٹھ کے میرے آقا نے کپڑا سدھا کیتا. تاجدار صداقت کی سونے میں غلام ابو بکر آیا سونے پنڈلی مبارک ننگی ہے. عمر فاروق آیا پنڈلی مبارک ننگی ہے. سونے عثمان کے دربار لنگدا ہے پیا تساں پنڈلی مبارک رو کج لے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تسی نہیں جان دے اے میرا عثمان ہوے جدوں تو میرا اللہ بھی حیا کر
اللہ علیہ وسلم نے غلام کسی نے جا کے نبی نو دسیا سنیا تیرا غلام عثمان قبر دے بیٹھ کے روتا پیا. میرے نبی نے عثمان کو بلایا کے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان روتا کیوں ہے؟ لوگوں توجہ کرنا اج لوگ کی پتہ نہیں کہ جدا تعلق بیان کر دینے. حضرت عثمان غنی نے تمنے سنیا میرے ماں باپ تیرے قدموں تو قربان ہو جائے. اے تو ہاتھ چہرے والے آقا اے ماں دے کاجل والے آقا میں روندا اس واسطے نہیں میری بیگم چلی گئی ہے سونیا میں روندا تے اس واسطے آقا کے درتی دے بہانے میرے گھر آ جاندے سو. آقا ہوں تے میرے جناب دی بیوی جناب دی بیٹی تے سونیا میری بیوی دا وصال ہو گیا سونیا میری بیوی دا وصال ہو گیا. ہن پتہ نہیں جناب کدوں مہربانی کرو گے کدوں میرے گھر والا ہو گے. لوگوں توجہ کرنا اپنی کتاب دی گل نہیں کردا بغانیاں دی کتاب ہے. امام الانبیاء اصول کافی میرے آقا نے صلوات و سلام نے فرمایا عثمان گھبرانا میں نبی تینوں اپنی دوجی بیٹی دا بھی رشتہ عطا کرنا. میں اپنی دوجی بیٹی دا رشتہ عطا کرنا. لوگوں توجہ کرنا دوجی دا رشتہ عطا ہو گیا نکاح ہو گیا. کچھ دیر تو بعد انہاں دا بھی وصال ہو گیا. امام الانبیاء نے دفنایا جنازہ ہو گیا دفنایا گیا. عثمان پھر رون لگ پے. میرے نبی نے فرمایا عثمان ہن کیوں رونے؟ عرض کی سونے وہی گل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان سن لے عثمان سن لے اللہ کدی مینوں 40 دیاں عطا کردا. لوگ توجہ کرنا اللہ 40 دیاں مینوں عطا کردا. ایک میری بیٹی فوت ہوندی میں دوجی دا نکاح کردا دوجی فوت ہوندی میں تیجی دا نکاح کردا تیجی فوت ہوندی میں چوتھی دا نکاح کردا. حتیٰ کہ 40 دیاں اللہ نے مینوں عطا کیتیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح اندر دیندا رہندا. حضرات پتہ ہی چلیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا آپ اندر عداوت نہیں. توجہ کرنا آپ اندر عداوت نہیں آپ کا دشمنی نہیں بلکہ سارے آپس اندر پیار. میں دیسے واسطے گلی گلی نگر نگر شہر شہریاں نہ لوگوں جدا پنج تن نال پیار نہیں او جدا پنج تن نال پیار نہیں. بھائی حضرات گزارش ہے کہ تساں بھی روزہ رکھیا تے میں بھی روزے نال. یہ نہیں کہ تھی سمجھو کہ قاری صاحب تیرے لانے تھوڑے نہ روزہ نہیں رکھیا میں روزہ رکھیا الحمدللہ بار روزے نال. اور گزارش ہے کہ پوری دنیا میں دنیا کیا بولو لیکن یہ کہ سرکار کا ذکر کریے پتہ نہیں کیڑا وڈیرا بندہ کیڑا نوجوان کیڑا بچہ نصیباں والا بیٹھا ہے وہ دے منہ دا نکلے مدینے والا سن لے تے سارے دا بیڑا پار ہو جائے. سارا شعر میں پڑھنا پیار نہیں تسی گا دیو او جدا پنج تن نال پیار نہیں او جدا پنج تن نال او جدا پنج تن نال. آؤ میں حدیث بھی نال پڑھدا جانا تو یہ نہ کرے جی مولوی نہ میرے شعر پہ پڑھ لینے. آؤ تفسیر کبیر پڑھنا. اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَمَمَّا تَعَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. وجدا پنجتن نال پیار نہیں وجدا پنجتن نال وجدا پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اتبار نہیں. مولا جب مشہور ہویا پنج تن پاک اسی مننے الحمدللہ. اج میں نمی گل دسنا پنج تن پاک ہونے امام حسن امام حسین کو سیدہ زہرا پاک مولا علی شاہ سرکار مدینہ پانچ صلی اللہ علیہ وسلم اے پنج تن پاک. حضرت ابو بکر صدیق ایک عمر فاروق 2 عثمان غنی 3 مولا علی 4
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پنج جڑا انہاں پنجاں جو کسے دا گستاخ ہے وہ بھی ایماندار نہیں، جڑا انہاں پنجاں جو کسے دا گستاخ ہے ایماندار وہ بھی نہیں۔ الحمدللہ اسی انہاں پنجاں نوں بھی منن والے ہیں، انہاں پنجاں نوں بھی منن والے حضرات اسی دے اس واسطے کیوں نہ گئی ہے جدا پنج تن نال پیار نہیں، او جدا پنج تن نال او دے کلمے تے عید، او دے کلمے تے عید۔ حضرات آخری گل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق جی آقا، فرمایا ابو بکر گل نہ دساں، عرض کی آقا ارشاد فرماؤ، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تینوں مبارک ہوئے سونیا قاضی، فرمایا جنت در ہو جائے گا جی ٹکٹ علی عطا اتنی محبت رکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے تساں مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہے ایک عمل دسنا، آقا ارشاد فرماؤ، فرمایا وہ دے سامنے میرے علی دا نام لیا کرو، تو میرے علی دا نام لو تے جدا چہرہ تے مسکراہٹ دے نال او دا چہرہ پھیل جائے تے سمجھے جے مومن ہے، تے جڑا چہرہ مرجا جائے تے سمجھے جے مومن ہے۔ حضرات میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تینوں گل نہ دساں، آقا کی فرمایا جنت در ہو جائے گا جی ٹکٹ علی عطا کرے۔ لوگوں توجہ کرنا، مولا علی کو جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے اے پیارے علی، فرمایا پیارے صدیق کی گل ہے تینوں مبارک ہوئے، فرمایا قاضی مبارک کا دے دے ہو، میں نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھا آیا، میرے نبی نے فرمایا پیارے صدیق جنت دے اندر ہو جائے گا جنوں ٹکٹ علی عطا کرے گا، جڑا علی نال پیار کردا محبت لگا دو سبحان اللہ، جنوں ٹکٹ علی عطا کرے گا۔ چاہیدہ دیسی مولا علی مسکران دے، چاہیدہ دیسی مولا علی کہندے واہ بھئی کیا بات ہے، مولا علی ان کی فرماندے نے پیارے صدیق اگے سن لے جی جناب دسو، فرمایا میں بھی نبی دے کول بیٹھا ہاں جو نبی نے تانوں فرمایا ہے صدیق جنت دے اندر ہو جائے گا جنوں ٹکٹ علی عطا کرے گا، تے مینوں نبی نے فرمایا ہے علی ٹکٹ انہوں دیوی جدے سینے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے گا، جدے سینے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے گا ٹکٹ انہوں عطا کری، جدے سینے اندر ابو بکر دا پیار نہیں ہوئے گا، جدے سینے اندر ابو بکر دی محبت نہیں ہوئے گی، او بندہ جنت نہیں جائے گا، او جدا پنج تن نام پیار نہیں، او جدا پنج تن نال او دے کلمے تے عید۔ پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا آپس کے اندر پیار نہیں بلکہ آپس کے اندر سارے کی محبت ہے، سارے کا پیار ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں قیامت والے دن میں تے صدیق دوویں اکٹھے جنت داخل ہوواں گے، ساڈے دوواں دا مال اکٹھا ہوگا۔ اپنا سمجھدار بندے بیٹھے ہو، عداوت ہوے تے بندہ اکٹھا رہتا ہے، پیار ہوے تے اکٹھا رہتا ہے۔ الحمدللہ اسی نبی دے گھر والے دے بھی غلام ہاں، اسی نبی دے در والے دے بھی غلام ہاں۔